ایک نکمے شخص کو بیوی نے کام کاج کے لیے کہا۔ اس کے پاس اور تو کچھ نہ تھا، ایک مرغی تھی، اٹھائی اور بازار کو چل دیا کہ بیچ کے کاروبار کا آغاز کرے۔ راستے میں مرغی ہاتھ سے نکل گئی اور گھر میں گھس گئی۔ وہ مرغی کے پیچھے گھر کے اندر گھس گیا، مرغی کو پکڑ کے سیدھا ہوا ہی تھا کہ خوبصورت عورت پر نظر پڑی۔ ابھی نظر سے نظر ملی تھی کہ باہر سے آہٹ کی آواز سنائی دی۔ خاتون گھبرائیں اور بولیں کہ اس کا خاوند آ گیا ہے، وہ بہت شکی اور ظالم ہے۔ خاتون نے جلدی سے اسے ایک الماری میں گھسا دیا، لیکن وہاں ایک صاحب پہلے سے تشریف فرما تھے۔ الماری میں اس کو کاروبار سوجھا، آئیڈیا تو کسی جگہ بھی آ سکتا ہے۔ اس نے دوسرے صاحب کو کہا، مرغی خریدو گے؟ دوسرے آدمی نے غصے سے کہا، یہ کوئی جگہ ہے کاروبار کی؟ نکما آدمی بولا، خریدتے ہو یا شور مچاؤں؟ مجبور ہو کے اس نے کہا، بولو کتنے کی؟ نکما بولا، 100 روپے کی۔ اتنی مہنگی؟ خریدتے ہو یا شور کروں؟ 100 روپے کی مرغی بیچ کے نکھٹو بہت خوش ہوا۔ ایک دم دماغ میں روشنی ہوئی اور نکھٹو نے پہلے آدمی کو بولا، اوئے مرغی بیچو گے؟ پہلا آدمی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں، بیچتے ہو یا کروں شور؟ مرے ہوئے لہجے میں پہلا آدمی بولا، کتنے کی لوگے؟ نکھٹو نے کہا، 50 روپے کی۔ اللہ سے ڈرو، ابھی 100 روپے کی مجھے بیچی ہے۔ نکمے نے کہا، اتنا اللہ کا ڈر ہے تو یہاں الماری میں کیوں بیٹھے ہو؟ نکمے شخص نے مرغی 50 روپے کی خرید لی۔ قصہ مختصر یہ کہ مرغی بیچو گے، مرغی خریدو گے کا سلسلہ چلتا رہا اور نکمے انسان نے مرغی بیچنے اور خریدنے میں 400 روپے کما لیے اور مرغی بھی واپس اپنے ساتھ لے گیا۔ نکما انسان اس کاروبار کے بعد جب گھر پہنچا تو بیوی کو سارے کاروبار کے بارے میں بتایا تو بیوی بولی، یہ حرام کی کمائی ہے، اس کمائی کو گھر سے لے جاؤ۔ دونوں میاں بیوی میں جھگڑا اتنا بڑا کہ دونوں شہر کے قاضی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ میاں بیوی قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی یہ کہہ کر عدالت چھوڑ کر بھاگ گیا، اوئے تو یہاں بھی آ گیا، میں نے مرغی نہیں خریدنی۔ خبر یہ ہے کہ سابق وفاقی وزیر بحری امور بابر غوری براستہ دبئی امریکہ روانہ ہونے والے ہیں۔ ٹیرر فائننسنگ، منی لانڈرنگ، اشتعال انگیز تقاریر کی سہولت کاری اور وزارت میں غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث بابر غوری 6 فروری تک حفاظتی ضمانت پر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 5 فروری کی راتوں رات براستہ دبئی انہیں امریکہ سدھارنا ہے۔ بابر غوری کو مقدمات کا سامنا تھا، اس لیے وہ 2015 کو خود ساختہ جلا وطن ہو گئے۔ گزشتہ سال وہ کراچی پہنچے تو انہیں FIA نے حراست میں لے لیا، جہاں وہ ضمانتی مچلقوں پر باہر نکل آئے۔ ایک بار پھر وہ کراچی پہنچے اور ضلع سینٹرل میں بڑی محنت سے ہتھیائی گئی اپنی جائیداد، جن میں کئی فٹ پاتھ، ماڈل پارک بھی شامل ہیں، کا سودا ڈاکٹر عاصم کے ساتھ کامیابی سے کر دیا۔ نارتھ نازم آباد میں 5 اسٹار چورنگی پر واقع فلورنس میرج ہال، جسے 2015 میں تجاوزات کے سبب توڑ دیا گیا تھا، اب ایک خالی پلاٹ ہے جس کا سودا ڈاکٹر عاصم سے طے ہو گیا ہے۔ ضلع سینٹرل کے تمام معاملات ڈاکٹر عاصم دیکھ رہے ہیں، اس لیے بابر غوری کو کراچی آ کر اپنی جائیداد فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر اہم امور پر بات بھی کرنی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گزشتہ سال کراچی پہنچ کر مقدمات میں اپنی ضمانت کروائی اور سکون سے چلتے بنے۔ گرفتاری اور ضمانت تک کے تمام معاملات اداروں سے طے پا چکے تھے، لہٰذا کوئی خطرہ نہ تھا۔ کئی دہائیوں سے آباد مجاہد کالونی میں انکروچمنٹ کے نام پر بھرپور کارروائی عمل میں لائی گئی، جس کے پیچھے اہلیان مجاہد کالونی ڈاکٹر عاصم کا نام ہی لیتے ہیں۔ لیکن جج الماری میں بیٹھا ان لوگوں سے مرغی کی خرید و فروخت میں مجبور ہے، اس لیے ان پر قائم مقدمے موم کی ناک ہی ثابت ہوتے ہیں۔ MQ کے متوسط طبقے کے مہاجروں کو حقوق دلانے کا نعرہ لگانے والے مہاجر رہنما، جن کے پاس پہننے کو چپل اور کپڑے اور رہنے کو ڈھنگ کے مکان نہیں تھے، آج وہ ارب پتی بن چکے ہیں۔ یہ سب ڈیفینس اور کلفٹن کے محلات میں رہتے ہیں اور امریکہ، دبئی، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ اور دیگر مغربی ممالک کے سٹیزن شپ رکھتے ہیں۔ مڈل کلاس کا نعرہ لگانے والے MQ کے 35 ارب پتی خاندان میں عامر خان، خالد مقبول، وسیم اختر، بابر غوری، عشرت العباد، فیصل سبزواری، خواجہ اظہار الحسن، رؤوف صدیقی، فاروق ستار، عادل صدیقی، شمیم صدیقی، وسیم آفتاب، فیروز بنگالی، ڈاکٹر صغیر احمد، حیدر عباس رضوی، کنور نوید جمیل، جاوید حنیف، عامر چشتی، امین الحق، صادق افتخار، طیب حسین، سہیل مشہدی، نیر رضا، معید انور، اسامہ قادری، واسع جلیل، ندیم نصرت، انیس قائم خانی، مصطفیٰ کمال، رضا ہارون، محمد حسین، کامران ٹیسوری، نیک محمد، شبیر قائم خانی، کاشف انجینئر کے نام شامل ہیں۔ یہ تو رہنما ٹھہرے، بہت سے بھرم باز کارکنان کے اثاثہ جات کا ذکر پھر کبھی۔ مصطفیٰ کمال MQ میں ضم ہونے کی پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں، ذرا سا کچھ لوگ اس شہر میں شریف کیا ہوئے کہ پورا شہر ہی بدماش ہو گیا۔ ہر کوئی ڈسٹرکٹ سینٹرل قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورنگی قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ہمارا امتحان شروع ہو گیا۔
خیر بابر غوری کی کراچی ضلع سینٹرل میں محنت سے ہتھیائی گئی جائیداد ڈاکٹر عاصم کی ہو چکی ہے، کیونکہ جج الماری میں پھنسا بیٹھا ہے اور ادارے مرغی خرید اور بیچنے میں مصروف ہیں، لہذا بابر غوری کو اہلیان کراچی یہی کہہ سکتے ہیں، خیر نال جا تے خیر نالا۔